بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام حمد تمام تعریفیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق سے سبت رسول میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک برگاہ میں پھول بچھاور کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے بچپن کے حالات اور پھر بچپن ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی بتایا گیا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی امت جو شہید کر دے۔ بہرحال میں سب سے پہلے جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ فرمایا لوگوں سنو، کیا کمال جملے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو شخص امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پاک حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم القریشی الہاشمی ہے، اور پھر آپ کی کنیت آپ کے چھوٹے بیٹے ابو عبداللہ جو کہ نام حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، ان کی کنیت کی وجہ سے، ان کے اسم گرامی کی وجہ سے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر القاب میں سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبت رسول فرمایا، ریحان رسول فرمایا، شباب اہل الجنہ فرمایا۔ فرمایا امام علی مقام وہ ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، قربان جائیں ان کی شانوں پر۔ پھر ان کے نام کے حوالے سے جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے، اور پھر میرے کریم نے فرمایا کہ اروین ابنی ما سمیتموہ، فرمایا اے علی المرتضیٰ جاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے۔ اللہ، یہ کمال محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حسنین کریمین کے ساتھ کہ میرے کریم جب بھی بلایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے، کبھی پھول پکار کر فرمایا کرتے تھے، کبھی فرمایا کرتے تھے اے میری بیٹی کہاں ہے میرے بیٹے، انہیں بیٹے پکار کر بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ، فرمایا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے پیش کیے گئے تو سب سے پہلے میرے کریم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسین ہے۔ اور ایک مقام پر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبیر تھا، اسی نام کو اگر لیا جائے تو اسی نام کے اوپر میں نے رکھا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا لوگو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اللہ، یہ جنتی نام ہے، قربان جائیں، اس دھرتی پر ان کی ولادت ہوتی ہے
لیکن ان کے نام جو ہے وہ رب کریم آسمانوں سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد کیونکہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے کہ بیٹا جب پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا یہ حق ہے کہ اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو پہلی تخنیق بھی خود فرمائی، پہلی گھٹی بھی خود ادا فرمائی۔ اپنے زبان پاک میں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کیا، اس کو اچھی طرح سے نرم کیا۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے کر انہیں پہلی گھٹی عطا فرمائی۔ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کان میں اذان دی، خود اذان دی، اور پھر دوسرے کان میں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہی۔ اور پھر عقیقہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا عقیقہ بھی خود فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7ویں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا اور سر کے بال بھی منڈوائے۔ جتنے بھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر بال تھے، اس کی مقدار چاندی کو رب کے نام پر صدقہ فرما دیا میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رہے کہ یہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے، یہ آسمان سے نازل کیے گئے، اس سے پہلے اسی طرح کسی کے بھی نام نہیں تھے۔ یہ رب العالمین نے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عطا فرمایا۔ اور پھر ان کی ولادت سے ماقبل ان کی شہادت کے حوالے سے بھی پیش گوئی ہو چکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی ولادت سے پہلے ایک پیش گوئی فرمائی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ چچی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ اے چچی بتا کون سا خواب دیکھا ہے؟ اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو میرے کریم نے فرمایا کہ بتا دے۔ تو وہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے جسم پاک سے جدا ہوتا ہے اور پھر وہ میری گود میں آ جاتا ہے۔ اللہ۔ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے کریم فرمایا اے دیکھنے والی تو نے صحیح دیکھا ہے۔ کہا کہ ہاں اسی طرح میری بیٹی میری لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور پھر وہ تمہاری گود میں آئے۔ اللہ۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح بیٹا پیدا ہوگا اور پھر میری گود میں آئے، فرمایا کہ جیسے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر ویسے ہوا۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا پیار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں جیسے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو چھم چھم برس رہے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کریم آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ۔ فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی سیقتل ابن حازم۔ فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی بیٹا اس کو آپ کی امت والے، اور ساتھ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوچھنے لگی کہ یہی بیٹا؟ فرمایا ہاں یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی امت والے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اللہ۔
فرمایا پھر جبریل علیہ السلام ساتھ ایک ڈبیا کے اندر، ایک بوتل کے اندر وہیں کربلا والی مٹی کو بھی لے آئے جہاں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا ریح کرب و بلائی، فرمایا یہ کرب و بلا کی مٹی ہے، اور فرمایا اے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رکھ لو، یہ مٹی جب خون کے اندر تبدیل ہو جائے تو فرمایا پھر جان لینا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو رکھ دیا، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر وہ مٹی بھی لائی گئی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ گویا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے ماقبل بھی یہ پیشگوئیاں ہو چکی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کی امت والے شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔